دوستوں کبھی کبھی کچھ چٹپٹا اور مسالے دار کھانے کو دل چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے کچن میں یہ بیف کڑھائی بنائیں اور انجوائے کریں۔ میں تو اس کو کھا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی ہے۔ میری طرف سے تو اس کو تھمز اپ ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسن میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر فوڈ سیکرٹ۔ دوستو آج آپ کے لیے لے کے آؤں میں بیف کڑھائی کی ریسیپی، جو بنانے میں بہت آسان اور بہت مزیدار ہے، اور اس میں ہم نے کوئی ریڈی میڈ مسالے استعمال نہیں کیے ہیں۔ ہم نے وہ مسالے استعمال کیے ہیں جو ہر گھر کے ہر کچن میں ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک بنا اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ بھی بنا سکیں ایسی مزیدار بیف کڑھائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار ریسیپی۔ 1 کلو ہم نے بیف لیا، بیف کو ہم پریشر میں ڈال دیں گے، اور 4 ہم نے پیاز لیے ہیں، بڑے سائز کے ہم نے پیاز لیے ہیں، وہ کٹنگ کر کے وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیے۔ 10 سے 12 جو ہے ہم نے لہسن کے لیے، ان کو بھی ساتھ ہی ڈال دیے بیف کے ساتھ ہی، اور 1.5 پاؤ ٹماٹر لیے ہیں، یہ 5 سے 6 عدد ٹماٹر لیے ہیں بڑے سائز کے۔ ان کو ہم نے ان کا پیسٹ نہیں بنانا، نہ ہی فائن کٹنگ کرنی ہے، ان کو 2 پیس کر کے ہم نے بیف کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے۔ ون ٹیبل اسپون ہم اس میں سورج مرچی ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل اسپون ہم سالٹ ایڈ کریں گے، اور 1 ٹیبل اسپون پاؤڈر مرچ ہے وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے۔ ہلدی پاؤڈر ہے، یہ 1/2 ٹیبل اسپون ہے وہ ہم نے ڈالا ہے۔ اور 1 لیٹر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے۔ پانی ڈال کے ہم اس کو پریشر کو بند کر دیں گے، اور اس کو سیٹی کے ساؤنڈ کے بعد ہم اس کو 20 سے 25 منٹ تک پکانا ہے۔ 25 منٹ میں کوئی بھی گوشت ہے وہ تقریباً گل جاتا ہے، تو ہم اس کو فل نہیں گلانا، ہم اس کو 70% گلانا ہے، باقی اس کو بھوننے کے ٹائم پر اس کو کریں گے، اس طرح ابھی پریشر بند کر دیں گے۔ ادرک اور سبز مرچ کو ہم جوسر میں جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ یہ ہم نے جوسر جگ میں ڈال دیا، اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے، تو اس کا ڈھکن بند کر کے جوسر کو ہم چلا دیں گے۔ اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ تھوڑا اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ ابھی ایک کڑھائی کو ہم نے چولہے پہ چڑھا دیا، ابھی اس میں ہم نے ڈالنے ہیں کھڑے مسالے۔ ہم کوئی بازاری ریڈی میڈ مسالہ استعمال نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ 1 ٹی اسپون ہم نے کالی مرچ ڈال دی ہے، زیرہ ہے 1 ٹی اسپون، لونگ ہے 5 سے 6 عدد لونگ ڈالنے ہیں، اور یہ کلونجی ہے، کلونجی ہم نے 1 ٹی اسپون لی ہے، اور ان کو ڈال کے بالکل لو ہیٹ پہ ہم نے ان کو تھوڑی دیر تک بھون لینا ہے، تاکہ ان کا موئسچرائزر وغیرہ جو ختم ہو جائے اور ان کے جو فلیور ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ 25 منٹ کے بعد ہم نے پریشر کو چولہے سے اتار دیا تھا، اس کی سٹیم وغیرہ ہم نے ریموو کر لی تھی، اور گوشت ہمارا 70% تک گل چکا ہے،
ابھی یہ ٹماٹر کے جو چھلکے ہیں یہ ہم ریموو کر دیں گے. یہ اتنے ڈیٹ ہیں کہ 25 منٹ کے بعد بھی نہیں گلیں، تو آپ ان کو ریموو کر دیں، اس لیے کہ یہ بعد میں مسالے میں بھی یہ نہیں گلیں گے. اس کے بعد ہم یہ گوشت کو جو ہے وہ کڑھائی میں شفٹ کر دیں گے، اور باقی جو اس کی بنائی ہے، پکوائی ہے، وہ ہم کڑھائی میں کریں گے. یہ گوشت جو ہے ہم نے بیف جو ہے ہم نے کڑھائی میں شفٹ کر دیا ہے. ابھی گوشت کا پانی جو ہم نے تھوڑی دیر بنائی کر کے اس کا پانی پیچھے کر دینا. اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنا ہے آئل یا گھی. پانی گوشت کا خشک ہو گیا. ابھی ہم اس میں 1.5 کپ تک ہم نے گھی یا آئل ڈالنا، اور اس کو گھی میں اچھی طرح مکس کر کے 5-7 منٹ تک بنائی کر لینی ہے. ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ کاجو پیسٹ. یہ آپشنل ہے، میرے پاس تھا میں نے اس لیے استعمال کیا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں، بٹر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے کاجو سے جب اس کا اپنا آئل ریلیز کرتا ہے تو اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے. اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے. اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے. جو کاجو پیسٹ ہم نے ڈالا تھا وہ اچھی طرح گریوی میں مکس ہو چکا ہے. ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 250 گرام دہی، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اچھی طرح پکا لیں گے. تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک ہماری گریوی جو ہے وہ آئل ریلیز نہیں کر دے. گریوی میں دہی جب بھی ڈالیں تو ہیٹ کو لو کر کے تو پھر ڈالیں. ہائی ہیٹ پہ آپ ڈالیں گے تو دہی جو ہے پھٹنا شروع ہو جائے گا. گریوی اور دہی کو چمچ سے اسی طرح مکس کر لیں. دہی ہمارا اچھی طرح گریوی میں مکس ہو چکا ہے. ابھی ہم ایڈ کریں گے گرین چلی اور جنجر کا پیسٹ. یہ ہم تقریباً لاسٹ میں ایڈ کریں. کسی بھی گوشت کو پکنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے، اور اتنی دیر میں گرین چلی کا جو کی خوشبو وغیرہ جو ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اینڈ میں ڈال رہے ہیں. پیسٹ کو اچھی طرح چمچ سے گریوی میں مکس کر لیں. ون ٹی اسپون تک ہم اس میں کشمیری مرچ ایڈ کر دیں گے. کشمیری مرچ ڈال کے چمچ سے اس کو اچھی طرح گریوی میں مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ رہ جائیں. ابھی اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون تک ہم نے کرش مسالے جو ہم نے سٹارٹ میں تیار کیے تھے وہ ڈالیں گے، اور 1 ٹی اسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے شوگر. ابھی چمچ سے ان کو اچھی طرح مسالوں کو مکس کر لیں، اور 5 سے 7 منٹ تک ہم نے ان کو میڈیم ہیٹ پہ پکانا ہے تاکہ مسالے وغیرہ جو بھی ایکٹیو ہو جائیں اور اپنا فلیور گریوی میں چھوڑ دیں.
اب اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے. بیف کڑھائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے. گریوی نے آئل ریلیز کر دیا ہے. اب اس کی لک دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے. آپ اس کو بنائیے گا, ٹرائی کیجئے گا اور روٹی نان کے ساتھ اس کو سرو کریں. لو جی, ہماری مزیدار بیف کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو ابھی اس کو ٹرائی کروں گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی بہت مزیدار بنی ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. اب آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, آئی بیل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے. تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.